السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے پیارے بچوں؟ ٹھیک ہو؟ آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو سانپ ہوتے ہیں نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے سانپ ہی ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جو ہے نا وہ جن ہے، تو جن جو ہے نا وہ اکثر سانپوں کی شکل میں بھی ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ تو ہر سانپ سانپ نہیں ہوتا، یعنی کہ جانور نہیں ہوتا، اس میں کچھ جن بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی سانپ کو دیکھو، چاہے اپنے گھر میں ہی دیکھو، جب تم گھر میں داخل ہوتے اور دیکھو کہ وہاں پہ کوئی سانپ آیا ہوا ہے، تو پہلے تو اس کو بولو کہ اگر تو تم دوسری مخلوق ہو یعنی کہ جن ہو، تو میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کا نام لیتے ہوئے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر تم نہیں جاؤ گے تو پھر میں تمہیں مطلب ایک جانور جو ہے رینگنے والا جانور جو ہوتا ہے نا، وہ جانور سمجھ کر میں تمہیں پھر مار دوں گا۔ تو وہ جو سانپ ہے نا، وہ اللہ کے حکم سے واقعی میں اگر وہ جن ہوگا تو وہ وہاں سے چلا جائے گا، لیکن اگر وہ نہیں ہے، وہ رینگنے والا جانور ہی ہے، تو وہ وہاں پہ رہے گا، اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پھر آپ اس کو کسی اچھے مطلب کہ مضبوط قسم کے ڈنڈے سے، جیسے ہوتا ہے مارنے کا، ویسے ماریں تاکہ آپ کو کوئی وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور سانپ جو ہمارے کچھ علاقوں میں، جنگلوں کے علاقوں میں نا، دو منہ سانپ بھی ہوتے ہیں، یعنی دونوں طرف ان کے سانپ ہوتا ہے، تو اس کو ہمیشہ درمیان میں مارنا چاہیے، پیٹ کی طرف۔ ایک طرف اگر سر پہ ماریں گے نا تو وہ دوسری سائڈ سے آ کے حملہ کر دے گا، ہمارے ماتھے پہ کاٹتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو اور اس مخلوق سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ نقصان پہنچاتے ہیں ہمیں، تو لیکن ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب ہم ڈر جاتے ہیں نا تو وہ پھر ہمیں زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ ہمارے پھر حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ وہ پھر کام بہادری والا دکھا ہی نہیں سکتے۔ ہمیں خود ڈر لگ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر کیسے اس کو مارنے کی کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو چیخیں مارتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، یا پھر وہ سانپ جو پھر اس کا خطرہ ہی رہتا ہے کہ وہ پھر کہیں ہمارے گھر میں تو نہیں چھپ گیا، ہمارے کسی سامان میں چھپ گیا ہو۔ چلیں، بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ ہی رکھیں۔ تو بچوں، ایک واقعہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، حضرت عمرو بن عبدالعزیز ایک مرتبہ نا ایک چٹیل میدان میں سے گزر رہے تھے، سفر پہ گئے، تو ان کا راستے میں ایک بہت بڑا میدان بھی آ گیا۔ چٹیل میدان کہتے ہیں جس میں بہت بڑا میدان ہوتا ہے اور اس میں کوئی درخت وغیرہ بھی نہیں ہوتے، مطلب خالی ہوتا ہے، اور گرمی بھی وہاں پہ ہوتی ہے، سیدھے زمین ہوتی ہے، کوئی سرسبز نہیں ہوتا وہاں پہ۔ سفر کرنا ذرا دوسرے میدانوں کی نسبت ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ وہاں سے نا گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا ایک جگہ پر نا کہ ایک سانپ وہاں پہ، بڑا سارا سانپ تھا، وہ مرا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو بھی مر جائیں اگر، تو ان کو یہی فرمایا ہے کہ ان کو نا عزت سے دفنا دینا چاہیے زمین میں، ان کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، تو چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو۔ تو بہرحال آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کو پتہ تھا چونکہ کہ دفنانا ہے اس کو، تو آپ نے اپنی چادر میں سے نا کچھ کپڑا پھاڑ کے، تو آپ نے اس میں وہ سانپ کو رکھا، اور اس کے بعد ایک ذرا قدرے ہٹ کر راستے سے وہ گڑھا کھودا بڑا سارا، اور اس کے بیچ میں اس کو دفنا دیا۔ دفن کرنے کے بعد ابھی وہیں پہ تھے تو ان کو نا ایک آواز آئی، سامنے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ان کو ایک آواز آئی کہ اے سرک، میں تم گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ انہوں نے تم سے کہا تھا کہ اے سرک، تم ایک چٹیل میدان میں مرو گے، اور تمہیں ایک بہت نیک انسان جو ہے نا وہ دفنائے گا۔
اور حضرت عمر جو تھے نا وہ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ آواز آ رہی ہے مگر دکھائی تو کوئی بھی نہیں دے رہا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے، تم کون ہو اور میں کس کی آواز سن رہا ہوں؟ تو اس نے آواز دوبارہ آئی تو اس نے کہا کہ میں ان جنوں میں سے ہوں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان انور سے قرآن پاک سنا اور تبلیغ ان کی ہم نے بیعت کی تھی. تو میں اور یہ جو سرک جسے تم نے ابھی دفنایا ہے نا، یہ میرا ساتھی تھا. تو یہ ہم دونوں ہی اس وقت سے اب تک زندہ ہیں. بچوں یہ جو ہوتے ہیں نا جن، ان کی کئی 100 لمبی سال زندگی ہوتی ہے، بہت لمبی سینکڑوں سال کی بھی عمر ہوتی ہے ان کی. تو وہ جن کہنے لگا اب سرک بھی مر گیا ہے اور اب میں اکیلا رہ گیا ہوں. تو نا مطلب کہ تھوڑا سا افسوس بھی تھا، ظاہر ہے اس کا ساتھی وہ تھا. تو پھر جب سرک جو تھے نا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہم نے سنا تھا کہ جن جو ہوتے ہیں وہ بھی میرے پاس آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ایمان لائے ہیں مجھ پر. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا، اور بڑی پیاری بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے جن نہیں تھے، وہ ان کے جنوں کے بھی میں غلط بول گئی، انسانوں کے رسول نہیں تھے صرف، بلکہ جنوں کے بھی رسول تھے. تو اس لیے ہمیں جنوں سے ڈرنے کی بجائے ہمیں ان کو اپنا مسلمان بھائی ہی سمجھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ اگر وہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے گھروں میں رہ رہے ہیں یا آس پاس کہیں پہ ہیں تو ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. ان کو تنگ کرنے کے بجائے ان کے ساتھ پیار محبت سے ہی رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے تم اگر رہ رہے ہو تو رہو، نہ تم ہمیں کوئی نقصان پہنچاؤ نہ ہم تمہیں نقصان پہنچائیں گے. اور واقعی میں وہ جو ہے نا جن جو اچھے جن ہوتے ہیں وہ کبھی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ کئی واقعات ایسے بھی سننے کو آتے ہیں کہ انسان جنوں کو بہت تنگ کرتے ہیں. جو گندے جن ہوتے ہیں نا، جیسا انسانوں میں برے جن انسان ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کے بڑا مزہ سمجھتے ہیں کہ آ رہا ہمیں، اور ایک اس کو شرارت کے طور پر لیتے ہیں. ہم نے تو شرارت کی تھی، کوئی ایسے بات تھی اگر ایک کا نقصان ہو جائے، اس کو چوٹ لگ جائے، اس کی کوئی بہت بڑا نقصان کوئی ہو جائے، ان کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. اسی طرح جنوں میں بھی غلط کام کرنے والے جن ہوتے ہیں تو ان کو سرکش کہا جاتا ہے. سرکش یعنی کہ سیدھے راستے سے ہٹ کر غلط باتیں کرنا، غلط عمل کرنا اور دوسروں کو نقصان پہنچا کر خوشی محسوس کرنا. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ شیطان ہوتے ہیں، وہ شیطانوں کے ساتھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور ڈرنا نہیں چاہیے. ڈرنے کے بجائے آپ ان کو دعا پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھا کریں روزانہ، اور جو چاروں کل ہیں نا وہ صبح شام روزانہ پڑھنا چاہیے آیت الکرسی، اور چاروں کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور اپنے گھر پہ تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی اللہ تعالیٰ کی ہمیں وہ حاصل ہو جائے گا نا، اللہ میاں ہم سے راضی ہو، ہم سب سے راضی ہو اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں پروٹیکشن حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری حفاظت خود فرمائیں گے، اپنے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں. اور اگر ہم ایک دفعہ سے زیادہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر خود ہمارے گرد جو ہے نا اپنی رحمت کا دائرہ کھینچ دیتے ہیں. ہمیں یہ سرکش تمام جو جانور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اس سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں. جب باقاعدگی سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا دعائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مکمل حفاظت کرتے ہیں اور اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اللہ حافظ.